السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ آج ہم فیصل صالحہ صاحب کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ ہی از منسٹر آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس، اور آپ کی کوئی ایسوسیشن ہے، آئی تھنک یو آر ایشین فٹ بال کمیٹی کے بھی آپ ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز ہیں۔ لیٹ می اسٹارٹ with one question جو میرے خیال میں ساری پاکستان آپ سے سننا چاہتا ہے، اس کا جواب پھر the mother of all corruption, rental power projects. آپ نے سنگل ہینڈیڈلی راجا رینٹل کا نام بھی آپ نے کیپ کیا. where are we there with the RPPs؟ جی میں لیٹ می ویلکم یو فرسٹ آف آل. جی آپ یہاں گھر بیٹھے ہیں. آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے یو گیم میں دی پلیئر آف ہوسٹنگ یو اینڈ آلسو کمنگ آن یو آپ کے پروگرام میں آنے کے لیے. اور آلسو میں اپنے اس انفارمل اٹائر میں ہوں، اپنے ٹریک سوٹ میں ہوں. جی تو آئی ہوپ آپ کے ویورز اور آپ دے ول فورگیو می فار دس اٹائر. But we do know that you hurt yourself, you hurt your foot. تو on the rental powers projects, very briefly 3 سال پہ 2009 میں یہ ایشو اٹھا تھا جی، اور میں اس وقت اپوزیشن میں تھا. I'm still the parliamentary leader of the Pakistan Muslim League in the National Assembly. میں اس وقت بھی تھا. I was leading my party. I still am in the assembly. تو ایز اے میجر اپوزیشن پارٹی جو ہم کہتے ہیں اس زمانے میں اپنے آپ کہتے تھے، بیکاز ہم تو کہتے ہیں نون لیگ تو نورا کشتی ہے ان کی. تو ہم نے میں نے خود یہ کیس اٹھایا تھا، بیکاز میں نے اور میری پارٹی نے جنرلی فیل کیا کہ اگر یہ رینٹل پروجیکٹس تھرو ہو جاتے ہیں تو قوم اور ملک جو ہے پہلے ہی اتنا سفر کر رہا ہے، اکنامکلی بھی، فائنینشلی بھی، کرپشن کے حوالے سے بھی. تو ایک اتنا بڑا مزید ایک مہنگائی کی اور اکنامک سونامی آ جائے گی جو پہلے ہی آ چکی ہے، کہ شاید ہم وہ وی مے ناٹ بی ایبل ٹو کوپ ود دیٹ. آلریڈی ہماری اکانومی اتنی فریجائل ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت پور سے پور تک ہوتے جا رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کس قسم کی نہ ہونے والی بیساکھیوں میں کھڑے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ. اور ایک بات آپ کو میں عرض کروں گا، ہمارے یہاں جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جی الزامات لگتے رہے ہیں، اور ہمارے اور صرف الزامات تک ہی رہے ہیں. اور ہم مائی اون کلین جس سے میں بلانگ کرتا ہوں، پولیٹیکل کلین، دیٹ از گلٹی آف دیٹ کہ ہم الزامات لگاتے ہیں. بٹ میں نے پہلا آئی تھنک ہوں ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج سیاسی ورکر جس نے ان کو سبسٹانشیٹ کیا، ایویڈنس دیا، اینڈ آئی ٹک ٹو دا کورٹ فلور. جی اینڈ آپ کی وجہ سے ٹریجری جو خالی ہوئی تھی اس میں میرے خیال میں کوئی 15-20 بلین اس وقت تقریباً انیشلی ان کو 16.5 ارب روپے ایڈوانس دیے گئے تھے جی، یہ 8 پروجیکٹس کو. مگر سپریم کورٹ نے واپس اس میں سے انٹرسٹ ملا کے یہ کو 22-23 ارب بنتا تھا، اس میں سے کو 12-12.5 ارب واپس ہو چکا ہے. اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان جنہوں نے میری پٹیشن کو سنا، اور میں مین پٹیشنر کا ہوں، اور انہوں نے ہمیں ریلیف دیا، اور انہوں نے قوم کی اتنا بڑا پیسہ جو ہے قوم کو واپس کروایا. ورنہ تو یہ تو ایک اتنی بڑا ایک یہ اسکینڈل تو اپنی جگہ تھا، بٹ قوم کے ساتھ اتنی بڑی جاتی تھی. اگر یہ خدا نخواستہ یہ رینٹل پاورز یہ تھرو ہو جاتا پروجیکٹ، اگلے 5 جو انیشل پروجیکٹ تھا، جو انیشل پلاننگ تھی کہ 19 پروجیکٹس کو گورنمنٹ لگانے جا رہی تھی ود اے ٹوٹل کیپیسٹی آف 2700 میگا واٹ پلس. تو ان کا جو ٹوٹل جو فائنینشیل آؤٹ لے تھا دیٹ واز $4.8 بلین اوور دا نیکسٹ 5 ایئرس. تو ہم تو ہمارے جو اس وقت جو کیپٹیو پاور ہے، جو آئی پی پیز ہمارے ہیں، جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں، ہم ان کو پیسے نہیں دے سک رہے. جو پیپکو کے اپنے پلانٹس ہیں جن کو اتنا عرصے سے ان کی بیاں مار نہیں ہو سکی، ان کی ریپیئرز نہیں ہو سکی، ان کی بیسک اسینشیل جو ان کو چاہیے پارٹس وہ ان کو نہیں مل سکے، اور آج ہم اتنا بڑا لوڈ شیڈنگ کا اتنا بڑا کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں، ہم ان کو پیسے نہیں دے سکتے. تو یہ پیسے کہاں سے جانے تھے؟ واقعی اٹ واز اے را ڈیل. اور میں نے یہ کہا تھا دس از دی مدر آف آل اسکیمس، اور میں نے غلط نہیں کہا. ون کوسچن، آپ نے پیسے، سپریم کورٹ نے پیسے تو 12.5 بلین تو آ گئے، ابھی اور بھی غالباً آنے کا امید ہے. بٹ آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ایکچوئل پرپیٹریٹرس تھے، جو ایکچوئل جنہوں نے یہ کیا تھا، جو ایگریمنٹس کی تھیں یا جو کچھ کیا تھا، ان تک ابھی تک بات نہیں پہنچی ہے. کچھ حد تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ اس میں سے بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں سپریم کورٹ نے ان کو خود ہی ان کو جب پیسے واپس کروائے تو خود ہی وہ پروجیکٹ جو تھے وائنڈ اپ ہو گئے. میرا اشارہ کسی اور طرف ہے. میں آپ کو یہ صرف یہ عرض کروں گا کہ میں نے اپنا کیس پورا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا
اور میں نے خود آلموسٹ کوئی 45 گھنٹے سپریم کورٹ نے مجھے سنا ہے اس بارے میں نے خود ذاتی طور پہ سپریم کورٹ سب نے سبمٹ کیا ہے، اپنی معروضات سبمٹ کی ہیں 45 آورز پچھلے 2 سالوں میں. انہوں نے سارا کیس سن لیا ہے. اس 2 سال کیس چلتا رہا. اس دوران تقریباً 3 بینچ سپریم کورٹ کے چینج ہوئے، تو ہمیں بار بار مجھے دوبارہ بھی اپنی سبمیشن دینی پڑی. بٹ اب ججمنٹ ریزرو کر لی سپریم کورٹ نے، اور میں نے وہاں پریئر یہ کی ہے کہ جتنے اس میں پرپیٹریٹرز ہیں، خواہ کوئی بھی ہوں، چاہے منسٹرز ہوں یا فارمر منسٹرز ہوں، کوئی بھی ہوں، اور کیونکہ سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی یہ کیا ہے اور کیسز میں، تو میں نے کہا جی میں توقع رکھتا ہوں آپ سے کہ یو آر دی اپ ہولڈرز اینڈ دی گارنٹرز آف سپریمیسی آف لا اینڈ ٹرانسپیرنسی اینڈ جسٹس، تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے جس طرح آپ نے ماضی میں کیا ہے. ناؤ ججمنٹ از ریزروڈ. میں دیکھ رہا ہوں، آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ، دی ہول نیشن از لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ ججمنٹ. جب آئے گی تو سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے. ون فائنل کویسچن بفور وی گو آن دا بریک. فیصل صاحب، انور مجید نوڈیرو پاور پلانٹ، ایک دفعہ غالباً آپ نے کہا تھا کہ یہ زرداری صاحب کا، پریزیڈنٹ زرداری کا فرنٹ مین ہے. ڈو یو اسٹل اسٹینڈ بائی دیٹ؟ دیکھیے، میں نے آئی ڈونٹ نو میں نے انور مجید کا نام لیا کہ نہیں، مجھے اب یاد نہیں ہے. نہیں لیا تھا آپ نے. لیکن بات یہ ہے وہ نوڈیرو والا پلانٹ تو اب وہ خود بھی وائنڈ اپ ہونے والا ہے، اس کی تو خود پیسے واپس آ چکے ہیں اس کے جی. اور نوڈیرو کے پلانٹ کے بارے میں تو میں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا ہے کہ دس از این انسولیسیٹڈ پلانٹ. باقی تو چلیں، کئی تو آگے نا وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بڈنگ ہوئی نہیں ہوئی یا جو بھی تھے اس کی ہوئی، یہ تو ویسے انسولیسیٹڈ ہے. اور سپریم کورٹ نے خود اس بارے میں ان کے جو کونسل ہیں نوڈیرو کے، ان سے پوچھا اور ان کونسل نے کوئی جواب نہیں دیا اس بارے میں. تو اگین آئی لیو اٹ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس.